انگلش سیکھنے سے امپلائمنٹ نہیں مل جاتا آپ کو. اگر ایسا ہوتا تو چین سب سے پیچھے ہوتا. آپ کی محنت جو ہے پھل کھلاتی ہے. اردو اس سلسلے میں زیادہ بدنام ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. آپ کی صلاحیت پر انحصار کرتا ہے. اپنی جو مادری زبان ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے. مراٹھی اور تیلگو کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ریاستیں ہیں اور ریاستوں میں ان کی سرپرستی ہو رہی ہے سرکاری طور پر. اردو اسی لیے پیچھے ہے اور مواقع بھی اس میں اس لیے کم ہے کہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے. بامبے فلم انڈسٹری کا شہر، یہاں 10,000 بچے ایوننگ کالج میں صرف اردو پڑھنے آتے ہیں. سیریل میں جانا چاہتے ہیں، جو پکچروں میں جانا چاہتے ہیں، جو ایڈورٹائز میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف تلفظ کے لیے سیکھنے آتے ہیں، اردو زبان سیکھنے آتے ہیں. تو جب آپ عملی طور پہ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہم اردو والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار زیادہ کرتے ہیں، بڑھ کے ہم کام نہیں کرتے. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ حبیب نثار صاحب موجود ہیں. حبیب سر گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی شکریہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے حبیب سر کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا. آپ اردو ڈپارٹمنٹ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کے پروفیسر ہیں. آپ اردو ادب اور زبان کے معروف ریسرچر بھی ہیں. ایک بنیادی سوال سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں حبیب سر. یوں تو ہمارا آج کا جو تھیم ہے، جو ہمارا مدعا ہے وہ اردو لینگویج ہے، لیکن ہم اگر لینگویج کو ایک اوور ویو لے کر دیکھیں کہ لینگویج کا اثر ایک انسان کی سوچ پر، اس کے اخلاق پر، پھر ایک سماج کے اوپر کتنا پڑتا ہے، اور اگر پڑتا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، تلنگانہ میں بھی ہے، لیکن بہت کم زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے. اردو ایک ایسی ہی زبان ہے. یہ صرف زبان نہیں ہے، جی، یہ زندگی کرنے کا فن ہے. تو زبان تو جو ہے نا ہماری 800 سال سے مروج ہے اور اس کے ساتھ ایک تہذیب بن گئی ہے. ہم نے اس تہذیب سے اپنے وطن کو بہت کچھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ مغلوں نے ہم کو اردو دی، تاج محل دیا. تو یہ تہذیب سے جڑی ہوئی زبان ہے اور اس سے ناواقف ہونا یا نابلد ہونا اپنی تہذیب سے ناواقف ہونا ہے. اس میں بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے، سوال کرنے کے آداب ہیں. آپ جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. خاص طور پہ اردو لینگویج میں جو ہے نا اس کا ادب ہے، ایک احترام ہے، گفتگو کرنے کا ہو یا سوچنے کا بھی. اگر ہم ماڈرن ایرا میں دیکھتے ہیں تو بچوں کی جو چوائس ہوتی ہے لینگویج سلیکٹ کرنے میں، یہاں تک کہ پیرنٹس کی بھی چوائس ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو زبان چل رہی ہے دنیا میں، جس سے جو ہے امپلائمنٹ کا اپارچونیٹیز زیادہ بنتے ہیں، تو ان کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. جیسے بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسکولس میں بچے جب پیرنٹس آتے ہیں تو ان کا ہمیشہ سے ایک بات رہتی کہ میرا بچہ انگلش میں بات کرنا شروع کرنا یا کوئی اور لینگویج میں بات کرنا شروع کرنا. تو یہ جو جوڑنا ہے زبان کو امپلائمنٹ سے، یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو زبان سیکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کسی زبان سے امپلائمنٹ نہیں ملتا، یہ سچ ہے. انگلش سیکھنے سے امپلائمنٹ نہیں مل جاتا آپ کو. اگر ایسا ہوتا تو چین سب سے پیچھے ہوتا. سمجھا؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ کی محنت جو ہے پھل کھلاتی ہے. یہ سچ ہے کہ 1857 اور پھر 1947 کے بعد اردو کو عمدن شعوری طور پہ دبایا گیا
اور اس میں ملازمت کے موقع کم پیدا ہونے لگے، تو آپ کسی زبان کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس زبان سے پڑھنے سے یہ ہوگا۔ اصل میں انگریزی جو ہے نا، چونکہ ورلڈ کلاس لینگویج ہو گئی ہے اور جو نیو ٹیکنالوجی ہے اسی میں آ رہی ہے، تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اردو میں جو ہے نا وہ تمام مواد موجود ہے جو کمپیوٹر سے متعلق ہے، انٹرنیٹ سے متعلق ہے، سمجھا۔ ہماری محنت پہ انحصار کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا کس طرح سوچتے ہیں۔ والدین کا یہ سوچنا بجا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے اچھی ملازمت حاصل کرے، اچھی پوزیشن حاصل کرے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جو مضمون بچہ پڑھ رہا ہے وہ سمجھ کتنا رہا ہے۔ جب تک سمجھے گا نہیں اس میں جو ہے نا وہ کلاس نہیں لائے گا۔ ریجنل لینگویجز ہے، اب آپ تیلگو کو کیا کہیں گے؟ اگر اردو کو یہ کہہ رہے ہیں جو عالمی سطح پہ جو ہے نا بہت مقبول زبان ہے، تیلگو کو کیا کہیں گے؟ مراٹھی کو کیا کہیں گے؟ کیا اس میں وہ ٹیکنالوجی کا پورا مواد آ گیا ہے؟ تو یہ اپنے بچے کی محنت پر، اس کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ بچہ کس رخ پہ جاتا ہے، اور بچے کی رجحان کو دیکھ کر جو ہے نا تعلیم دلانا چاہیے اس کو۔ بچے کا رجحان ہے آرٹس کی طرف، آپ انجینئرنگ میں اس کو داخلہ دلا رہے ہیں، 3rd کلاس انجینئرنگ پاس ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے بے روزگاری رہتا ہے۔ یا MBBS ڈاکٹر کتنے ہیں جی، محلے میں جو ہے 10 ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ایک ہی ڈاکٹر جو ہے اچھا ہوتا ہے اس میں، جس کے پاس رش ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مضمون میں ہوتا ہے۔ اردو اس سلسلے میں زیادہ بدنام ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، آپ کی صلاحیت پر انحصار کرتا ہے۔ حبیب سر، اگر ہم دوسری جیسا آپ نے کہا ریجنل لینگویجز، تیلگو ہو یا پھر مراٹھی ہو، فار دیٹ میٹر تمل ہو یا کوئی اور بھی لینگویج ہو، ان کا جو ہے اسٹیٹ کے ساتھ، ایک زمین کے ساتھ ان کا ایک تعلق جڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے پاس اسٹیبلٹی بھی ہے اور لوگ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ اویئر بھی ہے۔ فار ایگزامپل جو مراٹھی لوگ ہیں یا تمل لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکولم بھی جو ہے تمل میں بنے، ہمارے جو اسمبلی رہتی ہے اس کے اندر جو ہے بعد بھی تملین لینگویج یوز کی جائے۔ کیا یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے زبان اردو کا زوال کا، کہ اس کو ایک زمین نہیں ہے ہندوستان کے اندر خاص طور؟ دیکھیے، ہم زبان سے متعلق بات کر رہے ہیں، اردو زبان سے متعلق، ادب سے متعلق نہیں جی۔ اردو ادب الگ چیز ہے جی، اور زبان الگ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اردو کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے، 47 میں اس کو زمین نہیں دی گئی، حالانکہ کشمیر کی سرکاری زبان اردو ہے، لیکن وہاں 4 زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ آفیشیل لینگویج اردو ہے لیکن کام پورا انگریزی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بے عملی ہے۔ جی، ہم جو ہے نا ایک موقع ہے ہمارے کو اردو کو ترقی دینے کا، اردو کے ذریعے کام کرنے کا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت جو انگریزی جانتے ہیں اس میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کام چلا لیتے ہیں، لیکن اپنی جو مادری زبان ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ مراٹھی اور تیلگو کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ریاستیں ہیں اور ریاستوں میں ان کی سرپرستی ہو رہی ہے سرکاری طور پر۔ اردو اسی لیے پیچھے ہے اور مواقع بھی اس میں اس لیے کم ہے کہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے، کہ یہ کوئی ایک علاقہ مخصوص نہیں ہونے کی وجہ سے اردو نے عوامی سطح پہ ترقی کی ہے اور بین الاقوامی موقف، آج مکہ معظمہ میں جو ہے نا اردو میں بینرز لگائے جا رہے ہیں، تختیاں لگائی جا رہے ہیں، تقریر بھی ہوتی ہے جی۔ ہاں، تو یہ اس کی ترقی ہے نا، وہ لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اس کے برخلاف میں بتاؤں آپ کو، بامبے فلم انڈسٹری کا شہر جی، یہاں 10,000 بچے ایوننگ کالج میں صرف اردو پڑھنے آتے ہیں، سیریل میں جانا چاہتے ہیں، جو پکچروں میں جانا چاہتے ہیں، جو ایڈورٹائز میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف تلفظ کے لیے سیکھنے آتے ہیں، اردو زبان سیکھنے آتے ہیں۔ اردو پچھڑی بھی ضرور ہے لیکن اس کے ذمہ دار خود اردو والے ہیں۔ حبیب سر، اگر ہم دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ شاعر نے یہ کہا
بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. یہ اس کا زینت، اس کا جو ہے عروج زبان کا ہے. ایک دوسری طرف اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو خود تلنگانہ کی جو ریاست ہے اس کے اندر ہمارا اردو لینگویج جو ہے سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہے، لیکن لوگوں میں اتنی بیداری اور جو ہے ایک ایکٹیویزم والا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر. مطلب ایکٹیولی ہماری یہ زبان ہے اس کے اندر، اب جیسے سائن بورڈز رہتے ہیں وغیرہ کے اندر جو ہے خود بڑھ کے آگے یہ سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہے، اس کے اندر یہ ہونی چاہیے. اس کا جو ہے نا مظاہرہ بہت کم دکھتا ہے. نہیں، آپ کم کہہ رہے ہیں، لحاظ کر رہے ہیں آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل صفر کے برابر ہے. اور یہ توجہ تو کرتے ہیں ہر مسئلے پہ، لیکن خود بڑھ کے نہیں کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ وہ کر لے گا یا سیاسی رہنماؤں پر تکیہ کرتے ہیں. ابھی آپ کے ایک ساتھی سے میری بات ہو رہی تھی، شیخ پیٹ کا پل بنا ہے جی، 4 دن پہلے اس پہ اردو نہیں تھی، لیکن کچھ اخباروں میں آیا، لوگ آگے بڑھے، آواز اٹھائے تو فوری لگا دیا گیا. تو جب آپ عملی طور پہ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہم اردو والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار زیادہ کرتے ہیں، بڑھ کے ہم کام نہیں کرتے. جی، سمجھے آپ؟ تو اس کی وجہ ہے ایکٹیویزم بہت کم ہے ہمارے پاس، عملی طور پہ ہم ناکارہ ہیں. اور ایک مسکنسیپشن، ایک ذہن میں غلط بات بھی عوام میں ہے کہ لینگویج سے جو ہے نا مذہب کا بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر اردو ہم دیکھیں تو شاید یہ مسلمس کی ہی لینگویج ہوگی یا مسلمس ہی پڑھنا چاہیے اسے. اگر ہم تھوڑا سال پیچھے جائیں، نظام اسٹیٹ میں ہم جائیں تو یہ ایک آفیشیل لینگویج بھی تھی، اور جو ہے ساری عوام ارسپیکٹیو آف ان کے جو ریلیجن تھا اس کے باوجود بھی وہ اردو اپنا زبان کے اندر مہارت حاصل کرتے تھے. آج بھی کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسرے مذہب کے بھی ہیں لیکن ان کو اردو اچھی آتی ہے، بول چال کی اور لکھنے کی بھی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ آپ سمجھ لیجئے اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. نہ مسلمانوں نے اس کو ترقی دی اور نہ مسلمانوں نے اس کو نکالا. میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا. ہندوستان کی زبان سنسکرت تھی. جب گوتم بدھ نے تخت و تاج چھوڑا اور تبلیغ کے لیے جنگل میں چلے گئے تو آپ نے عوام کی زبان کو اپنایا. پالی، بعد میں نام دیا گیا اس کو پالی. یہ ایک پراکرت تھی. پراکرت اس زبان کو کہتے ہیں جس میں مختلف بولیاں ہوں. کمبینیشن ہے وہ. جی ہاں، کمبینیشن. کمبینیشن بھی نہیں بولیں گے آپ. آپ کو جو بولی آتی ہے آپ بولیں گے، میرے کو جو آتی ہے میں بولوں گا. کچھ آپ سمجھیں گے، کچھ میں سمجھوں گا، اور ایسے ہوتی ہوتی پراکرت جو ہے بدل گئی آپا بھرنش میں. آپا بھرنش سے جو نکلی جو ہے نا شور سینی بولی، اور اس سے جو ہے نا اردو بنی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان نہیں آتے محمود غزنوی کے زمانے سے اور مغل نہیں بنتے، حکومت نہیں ہوتی، تب بھی آپ کی اردو ہوتی. انٹرسٹنگ بات ہے. جی، اردو ایسا نہیں ہے. اور اس اردو کو بڑھاوا دیا ہے ہندوستانی عوام نے. آپ کو معلوم ہے پہلا لفظ کون سا ملتا ہے اردو میں؟ غریب کا. جب معین الدین اجمیری جو ہے نا تبلیغ کے لیے آئے ہیں اپنے 400 مریدوں کے ساتھ اور اجمیر میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ حکیم تھے پیشے سے. جی، عوام کی خدمت کرتے تھے مفت، ویسے تبلیغ بھی کرتے تھے. تو عوام نے ان کو غریب نواز قرار دیا. اس سے پہلے آپ کو اردو کا کوئی لفظ نہیں ملے گا. اچھا، غریب کا لفظ آپ کو فارسی میں بھی ملے گا، لیکن فارسی میں غریب کے معنی اجنبی، جو وطن سے دور ہو. لیکن یہاں جو غریب نواز کا لفظ ہے وہ اجنبی کے معنی میں نہیں ہے، پسماندہ طبقوں کو نوازنے والا، جی، خدمت کرنے والا. تو وہیں سے یہ عوامی بولی تھی معین الدین اجمیری کے زمانے سے. آپ کا دیوان ملتا ہے مگر اس میں ایک لفظ بھی اردو کا نہیں ملے گا، فارسی کا ہے، ترکی کا ہے. تو اس طرح عوامی سطح پر اردو آگے بڑھی ہے. حیدرآباد یونیورسٹی ہندوستان کی ابھی جو ہے نا پہلی یونیورسٹی ہے سب میں ٹاپ میں، حالانکہ سائنس کے اعتبار سے ہے وہ. تو وہاں پہ شعبہ اردو ہے جو 1979 میں جو ہے نا قائم ہوا. اس کے بانی گیان چند جین تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا. جی، گوپی چند نارنگ پدما بھوشن ہے، جی، اردو کے ہیں، وہ اردو میں خدمت کر رہے ہیں. انگریزی میں 2-3 کتابیں ہیں ان کی، لسانیات کے اوپر ہے، ادب پہ نہیں ہے. تو اردو کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. جگن ناتھ آزاد جی، آپ کے انجمن ترقی اردو کے جو صدر تھے،
2 بار صدر بنے. ضیاء شنکر نسیم کی مثنوی کو ہم جو ہے نا اردو کی دوسری سب سے اچھی مثنوی قرار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہندوؤں کی خدمات بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اردو کو اپنایا اور اس کو جو ہے نا اس میں خدمات انجام دی. یقیناً غیر مسلمانوں سے زیادہ ہم نے خدمت کی ہے اردو کی، لیکن نہ اس کی اختراع میں ہمارا ہاتھ ہے، نہ اس کی مکمل ترقی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہے. یہ تو ایک پروسیس تھا زمانے کا، جو مختلف بولیاں ٹکرائیں اور جو نا زبان بن گئی. ہندی کیا ہے؟ 1800 تک تو ہندی کا نام ہی نہیں تھا، اردو ہی کو ہندی کہتے تھے. فورٹ ولیم کالج جب بنا تو ہندی ادب شروع ہوا 1800 میں. ہمارے پاس معین الدین اجمیری کے زمانے سے ملتا ہے اور ہندی جو ہے نا آیا. تو یہ ہندی جو ہے نا صرف لیپی بدلی ہے وہ اردو ہی. مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ، ہم نے اپنایا ضرور ہے. اور شاید اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کی قرار دی جاتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے عربی لیپی اسکرپٹ جو ہے نا اختیار کیا اور اسی میں لکھنے لگے. ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اردو جو ہے نا آریائی زبان ہے. اگر آریہ ہندوستان میں نہیں آتے تو اردو نہیں بنتی، اس لیے اس کو آریائی زبان کہتے ہیں. اور ہم جب لسانیات میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آریائی زبان کے طور پہ کرتے ہیں. ہماری اردو زبان کے ساتھ ایک بات اچھی ہوئی کہ اس نے ادبی سطح سے نیچے اتر کر بولی کی سطح پہ آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں، آج ہماری اردو بولی ہے، لیکن یہ بولی ایسی بولی ہے جو ساری دنیا کو تسخیر کر رہی ہے. کمپیوٹر پہ اردو موجود ہے، آپ کے موبائل پہ بھی اردو آ گئی ہے. تو اردو بہت آہستہ سے لیکن ٹیکنالوجی کا دامن پکڑ رہی ہے. لیکن ٹیکنالوجی جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا ساتھ دینا اردو کے لیے مشکل ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اردو کا ارتقا جاری ہے، رکا ہوا نہیں ہے، جمود نہیں ہے. جیسے سنسکرت پہ ہے جمود، ویسا ہمارے پاس نہیں ہے، چل رہا ہے بس دھیرے دھیرے. دکنی باقاعدہ ایک زبان ہے، یہ ہنسنے بولنے کی چیز نہیں ہے. اور میں کچھ نہیں سنایا تو یہ تاثر ہو گیا ہے کہ دکنی کا مطلب جو ہے نا ہنسنے بولنے کی زبان. خبر آئے تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یہ دکنی ہے. پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک پل جیا جائے نا، محمد قلی قطب شاہ. تو اس میں مزاح نہیں ہے. بعض بزرگوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر اردو کو رومن میں لکھا جائے تو پھر اس کی تہذیب ختم ہو جائے گی.